السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج ہمارے بیان کا موضوع ہے حج و عمرہ کے احکام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج و عمرہ کے احکام اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ وہ اس گھر تک جانے کی طاقت رکھے، وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے تو اللہ بھی اہل جہان سے بے نیاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اسلام یہ ہے کہ شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، بیت اللہ کا حج کرو اور عمرہ کرو، جنابت سے غسل کرو، وضو مکمل کرو اور رمضان کا روزہ رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمرہ دوسرے عمرے تک درمیانی مدت کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کی جزا صرف اور صرف جنت ہے۔ حج مبرور وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو اور اس میں معصیت کا ارتکاب نہ ہو۔ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے یعنی اخلاص کے ساتھ حج کیا اور بدگوئی اور نافرمانی سے بچا رہا، وہ گناہوں سے یوں پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے اپنی پیدائش کے دن پاک تھا۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے 5واں رکن ہے، جو ہر مسلمان عاقل، بالغ، تندرست اور صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ عورت کے لیے محرم کا ساتھ ہونا بھی شرط ہے۔ حج کے مہینے مقرر ہیں۔ عمرہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے مگر رمضان المبارک میں افضل ہے۔ ارشاد نبوی ہے، رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث ہے، رمضان میں عمرہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ عمرہ کرنے کا طریقہ اس طرح ہے کہ احرام میقات پر یا اس کے برابر پہنچ کر انسلی بغیر سلی 2 چادریں پہن لیں، اور خواتین کا عام لباس ہی ان کا احرام ہے، صرف دستانے اور نقاب نہ پہنیں، اور ان الفاظ سے نیت کریں، لبیک اللہم لبیک بالعمرہ، اور پھر بلند آواز سے تلبیہ پکاریں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور بیت اللہ کے سامنے پہنچنے تک تلبیہ پکارتے رہیں۔ میقات کسے کہتے ہیں؟ میقات ان مقامات کو کہتے ہیں جہاں سے گزرتے ہوئے حج اور عمرے کی نیت سے سفر کرنے والوں کے لیے احرام باندھنا ضروری ہے، اور وہ مقامات کل 5 ہیں۔ ذوالحلیفہ اہل مدینہ کے لیے ہے، جحفہ اہل شام کے لیے، قرن المنازل اہل نجد کے لیے، یلملم اہل یمن کے لیے، ذات عرق اہل عراق کے لیے۔ احرام کی چادریں میقات پر پہنچنے سے پہلے پہن سکتے ہیں، تاہم نیت وہاں پہنچ کر کرے گا، اور تلبیہ بھی وہیں سے پکاریں۔ نیت کرتے ہی محرم ہوگا اور احرام کی پابندیاں اس پر عائد ہو جائیں گی۔
ممنوعات احرام یعنی کہ سلے ہوئے کپڑے، موزے، سر ڈھانپنا، خوشبو، خشکی کا شکار، نکاح کا پیغام دینا، نقاب پڑھنا، نقاب پڑھانا، مباشرت اور اس کے متعلقات، گناہ، جھگڑا کرنا، بال منڈوانا اور کاٹنا، ناخن تراشنا، عورت سلے ہوئے کپڑے پہنے اور سر ڈھانپ کر رکھے، دستانے اور نقاب پہننے کی ممانعت ہے، البتہ غیر محرموں سے پردے کے لیے ان سلا کپڑا استعمال کر سکتی ہے۔ بھول کر یا بے علمی میں کوئی غلطی ہو جائے تو معاف ہے، ماں سوائے شکار کے، اس کے بدلے شکار شدہ جانور کی مانند ذبیحہ ضروری ہے۔ بیماری یا تکلیف کے سبب بال منڈوا لے یا سر ڈھانپے تو فدیہ دے، یعنی 3 دن روزے رکھے یا 6 مساکینوں کو کھانا کھلائیں یا ذبیحہ پیش کریں۔ طواف قدوم۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر مسجد میں داخل ہونے کے جملے آداب ملحوظ رکھتے ہوئے مذکور مسنون اذکار کرتے ہوئے مسجد حرام میں داخل ہوں۔ مرد دایاں کندھا کھلا رکھیں، عورت اس سے مستثنیٰ ہے، اور بیت اللہ کا طواف کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہے: بسم اللہ واللہ اکبر کہتے ہوئے حجر اسود کو بوسہ دیں یا اس کا استعلال کریں، اسے چھوئیں بشرطیہ کہ کسی کو تکلیف دیے بغیر ایسا کر سکیں، ورنہ دور سے اشارہ کر لیں، اور دائیں طرف سے چکر لگانا شروع کریں۔ رکن یمانی کا استعلال کریں اگر ممکن ہو، اور رکن یمانی سے حجر اسود تک یہ دعا پڑھیں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صحیح صفا مروہ کی طرف جاتے ہوئے: ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک کوہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ان آیات کی تلاوت کریں، پھر صفا پر قبلہ رخ ہو کر 3 بار اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہیں، اور پھر یہ دعا پڑھیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ پھر دعا کریں اور یہ عمل 3 بار کریں۔ پھر وہاں سے مروہ کی طرف چل دیں، سبز نشان سے دوسرے سبز نشان تک رمل کریں۔ عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں۔ مروہ پہنچ کر وہی عمل اور ذکر و دعا کریں جو صفا پر کیا تھا۔ یہ ایک چکر ہوا، اس طرح 7 چکر لگائیں۔ یہ 7 چکر مروہ پر ختم ہوں گے۔ اگر صرف عمرے کا احرام باندھا ہے تو تقصیر کریں، صرف عمرے میں حلق کے افضل ہے، تاہم حج تمتع کے ساتھ عمرہ کرنے والوں کو تقصیر کا حکم ہے۔ عورت اپنی مینڈی میں سے بالوں میں سے انگلی کے پوڑے کے برابر بال کاٹے، احرام کھل گیا اور عمرہ مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔